منصور عوان صاحب، آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات سنی. انہوں نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جی ہم دیکھتے ہیں یہ جو 5 ممبر بینچ ہے یہی بینچ جو ہے یہی نیا ممبر بینچ ہے، اور اگر اس بینچ کے اندر سے 3 لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی الیکشنز ہونے ہیں 90 دن کے اندر، تو پھر الیکشنز ہونے ہیں 90 دن کے اندر. لیکن یہاں جھگڑا یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشنز 90 دن میں نہیں ہونے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتی تھی 184(3) میں کہ کب ہونے اور کس نے کرانے ہیں. یہ ہائی کورٹس نے بتانا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو میجورٹی ہے ہمارے حساب سے، اس میں جو جسٹس منصور علی شاہ کے آرڈر کا ایک سب پیرا 5 ہے، پیراگراف 1 کا سب پیرا 5، تو وہاں انہوں نے ہائی کورٹس کہا ہے کہ آپ 3 ورکنگ ڈیز کے اندر فیصلہ کریں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط فورم پر آئے تھے، ادھر آپ جانا مینٹینیبلٹی پہ چلے گئے ہیں. ہاں آپ جی، تو یہ ہائی کورٹ سے بتانا. یا یہ تو جھگڑا نہیں، ابھی ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھ رہے. مگر اب پریکٹیکلی کیا ہوگا؟ چونکہ عام لوگ ہی جاننے کی کوشش کریں گے، تو قانونی بحث ہوگی کہ اب کیا ہوگا. کیا اب ہائی کورٹ میں معاملہ چلا جائے گا، اور یہ جو فیصلہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کو امپلیمنٹ کرے گا کوئی؟ میں نے جیسے کہا، میں نے کہا کہ یہ یا تو کوئی یہ پوزیشن لے کہ 23 فروری کی بعد یا 23 سے 24 فروری کو کوئی پروسیڈنگز نہیں ہوئیں. یہ ٹھیک ہے کہ جی وہ آرڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ 9 ممبرس کی، یہاں یہ بات نہیں ہو رہی. آرڈر آف دا کورٹ کے بعد پروسیڈنگس کی ڈسپوز آف نہیں ہو گئی تھی، وہ ختم نہیں ہو گئی تھی، یہ نئی پروسیڈنگ سٹارٹ نہیں ہوئی. یہ نہیں ہوا کہ 27 کو پہلی دفعہ ٹیک اپ ہو رہا تھا اور پارٹیز کو نوٹسز ہو رہے تھے. کنٹینیوٹی تھی ان پروسیڈنگس کی. اور نہ ہی جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریکیوز کیا تھا. ریکیوز بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنا ڈیسیشن دے دیا تھا. یعنی کہ وہ بینچ سے خود سے ہٹے نہیں تھے. اگر عام لوگوں کو بتائیں، جوڈیشل آرڈر تھا. 2 جو جج صاحبان نے جنہوں نے ریکیوز کیا تھا، انہوں نے اسی لیے اپنا کوئی اوپینین دیا نہیں. جنہوں نے اوپینین دیا ان کا اوپینین ریکارڈ پہ ہے، اور انہوں نے ڈسمس کیا تھا، اور انہوں نے ریکیوز بھی نہیں کیا تھا. تو پریکٹیکلی اب ہوگا کیا؟ ہاں دیکھیں، اب ان کو ہمارے خیال میں اب لاہور ہائی کورٹ میں کل سے یا پرسوں سے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ 3 دن کے اندر پروسیڈنگز ہوں گی. وہاں پہ 2 انٹر کورٹ اپیلس ہیں، گورنر پنجاب کی اور ECP کی. پشاور ہائی کورٹ میں تو ابھی اوریجنل پروسیڈنگز چل رہی ہیں. وہاں پہ ان کو کہا ہے کہ 3 دن میں آپ فیصلہ دیں. اب 3 دن میں فیصلہ وہ دیں، اور 90 دن کا ظاہر ہے ان کے مد نظر ہونا چاہیے، آئین کی منشا ہے. ریگارڈلیس کہ یہ جو 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہیں اور جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے، میں اس سے تو اختلاف نہیں کرتا کہ یہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ایک میجورٹی لیڈر کا رائٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس واپس جائے. بٹ وہ میجورٹی لیڈر کا رائٹ ہوتا ہے. وہ جو ایکسٹرنالٹیز ہیں ہم اس ڈیبیٹ میں بھی نہیں جاتے. مگر ایک چیز ضرور مد نظر رہنی چاہیے، وہ یہ رہنی چاہیے کہ آپ جب ان 2 اسمبلیز کے الیکشن کرائیں گے، تو جب قومی اسمبلی کے اور باقی صوبوں میں الیکشن ہو رہے ہوں گے، پرٹیکولرلی قومی اسمبلی کے الیکشن جب ان 2 صوبوں میں ہو رہے ہوں گے، تو اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں گی. تو آپ کیسے فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہولڈ کرے گا الیکشن کمیشن کہ جہاں پہ کیئر ٹیکرز نہیں ہوں گے؟ مگر پریکٹیکلی آپ یہ کہتے ہیں کہ انٹرا کورٹ اپیل میں اب لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چلا جائے گا اور پشاور ہائی کورٹ میں آلریڈی چل رہا ہے. دونوں کورٹس میں 3 ورکنگ ڈیز میں وہ فیصلہ کریں. تو 3 دن کے اندر جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ زیادہ اہم ہوگا آپ کی نظر میں؟ وہ فورم ہے جہاں پہ یہ فیصلہ ہونا ہے.